وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله. Let's start with the recitation of Quran. جی فاطمہ تو زہرا are you ready؟ آپ نے سورہ اثر پڑھنی ہے. فاطمہ تو زہرا آپ ریڈی ہیں؟ آپ نے سورہ اثر پڑھنی ہے. فاطمہ اپنا مائک کھولیں اور سورۃ العصر پڑھیں. جی میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی آئی ایم سوری میرے مائک میوٹ تھا. آپ لوگوں نے ریسیٹیشن سن لی؟ جی جی جو یہ سورہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اوتھ لے رہے ہیں ٹائم کا کہ پاسنگ ٹائم کی قسم ہے کہ ہر ایک ہیومن جو ہے وہ لاس میں ہے ایکسیپٹ اور ایکسیپشن جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ ایمان لائے اور صرف ایمان نہیں لائے، انہوں نے ساتھ پھر کیا کیا، اچھے کام بھی کیے اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی باتیں بھی بتائیں اور پھر اس پہ صبر بھی کیا کہ جب آپ اچھی چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو بری باتیں سننے کو ملتی ہے نا کہ آپ ایسے کرتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے بھی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر انہیں صبر بھی کیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لاس سے بچ جائیں تو ہمیں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اچھے کام بھی کرنے ہوں گے اور لوگوں کو اچھی باتیں، حق کی باتیں بتانی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو یہ کام کرے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، ابھی پہلے آ رہی تھی. ہاں اچھا، خیال سے میں نے اس کو ڈسٹربٹ کر دیا تھا. ایک منٹ، مجھے لگا کہ جیسے ابراہیم یا منیحہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں جی میں اور امامہ ہے. جی السلام علیکم. ابراہیم آپ تھوڑا سا ہیلپ کر سکتے ہیں عبداللہ وغیرہ کو، کیونکہ ان کو کوئی پاسورڈ کا ایشو ہے. میرے روم کے اندر تو کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا، صرف ان کو انٹر ہونا ہے تو ان کو میں ایڈمٹ کر لوں گی. تو ان سے کہیں دوبارہ اسی لنک پہ کلک کر لینا اگر آپ عبداللہ وغیرہ کو میسج کر دیں، کیونکہ وہ لوگ میسج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جی لیٹ سٹارٹ. ہم لوگوں کا ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا. جی الحمدللہ.
جی وعلیکم السلام. احمد کی آواز آ گئی مجھے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک بوجھ بانٹنے والا یا مددگار بنا دے. آمین. جی دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ سب لوگ میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے. آپ لوگ مائک کھول سکتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا. اللہم اے اللہ اجعل بنا دے عملی میرے عمل کو کلہ سارے کے سارے کو صالحا نیک. آمین. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خالصا واجعله لوجهك خالصا. اور بنا دے اس کو اور بنا دے اس کو یہ اپنے چہرے کے لیے خالص اس کو اپنے چہرے کے لیے خالص اور نہ اس میں رکھ ولا تجعل اس میں رکھ لأحد ولا تجعل عملی لأحد فیہ شیئا فیہ شیئا. ولا اور نہ رکھ ولا اور نہ رکھ تجعل تجعل نہ بنا لأحد لأحد کسی ایک کے لیے کسی ایک کے لیے فیہ فیہ اس میں اس میں کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی کوئی شے. بھی حصہ. جی محمد کا ہینڈ ریز ہے. جی محمد. Actually, just noting that more than 90 verses of Surah Taha are about Musa alayhi salam. Musa alayhi salam had to fast for 30 days, and then Allah commanded him to fast about 10 more times. So he had fasted 40 times. MashaAllah. Yes, that's a good information. Inshallah, when we are reviewing Muhammad, we will talk about it again, inshallah, because آج ہم تھوڑا سا اور ریویو بھی کریں گے. چلیں let's start. جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھے تھے یہ خوبصورت ورڈز کہ یہ اتنا پاورفل ذکر ہے کہ اٹس لائک کہ ہم نے پورا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ میرے پیچھے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر مائک آن رکھنا چاہیں تو مرضی ہے، آف رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. الحمدللہ عدد ما خلق Alhamdulillah adada ma khalaq. الحمدللہ ملء ما خلق Alhamdulillah ma khalaq. الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض Alhamdulillah عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ الحمد لله عدد ما أحصى کتابہ كتابه والحمدللہ علی ما احصى کتابہ Walhamdulillah ما أحصى كتابه والحمدللہ عدد کل شیء Walhamdulillah ala kulli shay. والحمدللہ ملء کل شیء Walhamdulillah min shay. Ala kulli shay. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے صرف اب امیجن کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. ہم بار بار اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ Alhamdulillah. الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟
شکریہ ادا. یس شکر کرنا. اور ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ہم تھینکفل بھی ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین, تو ہم کہتے ہیں آل تھینکس اینڈ پریزز, دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو پریز بھی کریں, اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں الحمد للہ عدد ما خلق. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں. آپ کبھی امیجن کریں, کیا آپ لوگ رین ڈراپس کاؤنٹ کر سکتے ہیں جب رین ہوتی ہے؟ صرف اپنے گھر پہ جتنے گرتے ہیں وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ میں ایک گرین آف سینڈ لیں, سینڈ لودا میں سے اٹھا کے, تو کیا وہ گرینز کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اگر آپ کبھی پاتھ واک پہ جا رہے ہو تو آپ پیبلز کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ No. کین یو کاؤنٹ دا فش ان دی اوشن؟ No. No. تو جسٹ امیجن کہ آپ نے جب کہا الحمد للہ عدد ما خلق, تو دیٹ مینس الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کا تھینک یو بھی. کتنے ٹائمز؟ انفائنائٹ ٹائمز. آئی کی ناٹ ایون کاؤنٹ دیٹ, رائٹ, ہے نا؟ تو یہ بہت پاورفل ذکر اس لیے ہے کہ ہم یہ سوچ کر کریں کہ ہم جو چیز ہم اس میں مینشن کرتے ہیں نا, کہ ایسی تعریف کہ اس سے ساری چیزیں بھر جائیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی تعریف ہوگی, پر ہم نے بھی مینشن کیا کہ اتنی زیادہ تعریف کریں. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ شکر کر رہے ہیں. تو اب آپ لوگوں کا چھوٹا سا ہوم ورک یہ ہے, جو کہ ہم آج ریویو بھی کریں گے, کہ یہ والا میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی ذکر, اور آپ لوگوں نے ایک اچھا سا میسج بنا کے اپنے کسی فیملی ممبر سے شیئر کرنا ہوگا اس کو, تاکہ وہ بھی یہ ذکر کرے. جب وہ ایک دفعہ یہ ذکر کرے گا تو کیا ایڈوانٹیج ہوگا, کون مجھے بتائے گا کوئکلی؟ ہمیں ثواب روز کو بولیں گے تو پھر آپ کو بھی ان کا ایک حصہ ملے گا پوائنٹس کا. ایگزیکٹلی, آپ کو اتنا ہی حصہ ملے گا ایمان. دیٹس دا کول پارٹ, کہ آپ پڑھیں گے تو اگر آپ نے 5 لوگوں کو بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 5 ٹائمز اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ تک تو کیا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مان ہی لیں, پر آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے ایک اچھے سے میسج کے ساتھ آنا ہے. کیونکہ ہم نے حضرت موسیٰ سے کیا سیکھا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ آپ نے جانا ہے فرعون کے ساتھ, اور آپ نے کیسے بات کرنی ہے؟ جینٹلی, نائسلی, تاکہ وہ اچھی طرح سے بات کو سمجھ جائے. تو اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر یہ ذکر کیا ہے, تو کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. اور اس محفل میں, اس جگہ ہم جو گیدرنگ کر رہے ہیں, اس میں کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اینڈ میں ہم سب ہماری بیڈ ڈیڈز ہیں اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے؟ گڈ ڈیڈز میں. گڈ ڈیڈز میں. تو ہمیں اس یقین کے ساتھ اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں علم نافع, وہ علم, وہ نالج جو کہ بینیفیشل ہو. چلیں جی, سورہ طٰہٰ کا میں چھوٹا سا ریکیپ کرتی ہوں, کہ جو کہ آج محمد نے بالکل سٹارٹ میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ اس کے اندر میکسیمم آیات کتنی ہیں. اس کی ٹوٹل آیات 135 ہے, اور ان میں سے 90 کس کے بارے میں, کون سے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں, انہوں نے اسی سورہ کو سنا تھا, اور پھر وہ اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, ہے نا؟ جی. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا. اور یہ کب, یہ میں نے دیکھا تھا, یہ والا کوشچن زیادہ تر لوگوں کا غلط ہوا تھا, کہ یہ سورہ جو ہے ایک مکن سورہ ہے, اور مکہ میں جب ارلی اسلام تھا تو مسلمز کیا تھے, ویک تھے, اوپریس تھے, ہے نا؟ اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں, جو سارے مسلم ہیں نا اس ٹائم پہ جو ویک ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو حوصلہ دے رہے ہیں, ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ things are never going to be that bad. آپ کے لیے چیزیں ٹھیک ہو جی جائیں آپ کی کٹ کے آ رہی ہے آواز. اوکے, just let me check کہ کیا ایشو ہے.
خیال سے اٹس دا روم اور سو کہ میری آواز کا کچھ ایشو ہو رہا ہے. لیٹ می چینج مائی پلیس اینڈ دین آپ لوگ مجھے دوبارہ بتائیں, ٹھیک ہے؟ Is it better? Yes. Then it's the room, I guess. جی اچھا جی, اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یا قرآن جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا تاکہ آپ کو سٹریس ہو یا آپ پریشان ہو جائیں, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب کبھی ہم لوگ قرآن پڑھنے سے یا کسی چیز میں پریشان ہو رہے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے, پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا, اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ ایک ریمائنڈر ہو. تو اس لیے تو ہم ساری آیتیں تو نہیں پڑھ رہے ہوتے, پر ہم اس کلاس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے, اس کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کلاس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ تھوڑی سی آیتوں کو سمجھ لیں اور ان سے اپنے عمل کو بہتر کریں. ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ جو چیزیں سیکھیں وہ ہم لوگوں کو ریمائنڈر کے طور پہ, جیسے ہم سے غلطیاں ہوں تو ہمیں یاد آ جائے, او ہو میں نے یہ غلطی کی ہے قرآن میں, تو ہمیں ایسے بتایا ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو ریمائنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے. صحیح, تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا, اگر میرے خیال سے لیٹ می سی کہ کس کے مائکس آن ہیں, کوشش کریں کہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے مائکس میوٹ کر لیں, کیونکہ پھر جب بیک گراؤنڈ نوائز ہوتی ہے نا پھر اس سے آواز تھوڑی سی کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ لوگوں کا دل کرے گا بولنے کا تو آپ لوگ بول سکتے ہیں, بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہو جائے نا پھر, کیونکہ ابھی تو ہم صرف ریویو کر رہے ہیں. اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی سٹوری سے اس وقت جو ویک مسلمز تھے اور جو نئے سارے لوگ اسلام لائے تھے اور ان کے اوپر بہت ساری ہارڈ شپس تھیں, کیونکہ وہ جو سارے آئیڈل ورشپرز تھے نا ادھر مشرکین مکہ, وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے, تو وہ ان کو حضرت موسیٰ کی سٹوری سے تسلی دینا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر اس کے اندر ہم نے کیا کیا دیکھا تھا, جو کہ ابھی محمد نے مینشن کیا تھا کہ حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا, اور پھر وہ ایک اسپیشل جگہ پہ گئے تھے جہاں ان کو بلایا تھا 30 ڈیز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن اور بھی آپ نے رہنا ہے, اور اس کے دوران انہوں نے فاسٹ کیا تھا. اچھا, اب میریکلز ان کے کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا کیا میریکل تھا, فاطمہ تجارہ کو سنیک بن جائے. ویری گڈ. اور پھر دوسرا کون بتائے گا کہ ان کا ہاتھ وہ جب ڈالتے تھے میں روشنی ہو جاتی تھی, جی وہ گلو شروع ہو جاتا تھا. ویری گڈ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا ٹاسک دیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کس کے پاس جاؤ, جا کے فرعون کے پاس جا کے جینٹلی ٹاک کرے. ایگزیکٹلی. تو پھر جب حضرت موسیٰ نے تھوڑا ویک فیل کیا اور ان کو لگا کہ میں تھوڑا سا پریشان ہو جاؤں گا, تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا, یا پھر انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا اسپیشل چیز جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے, انہوں نے ایک دعا کی تھی, رب اشرح لی صدری. اور اس دعا کے اینڈ میں ایک اور چیز بھی تھی, اللہ تعالیٰ سے انہیں کوئی چیز بھی مانگی تھی. ایک تو انہوں نے یہ دعا مانگی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے, میں جو ڈر رہا ہوں میرا ڈر دور ہو جائے, میں کام آسان ہو جائے. ساتھ انہوں نے کیا کہا تھا, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے لیے ایک وزیر. وزیر کا مطلب ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وزر جو ہے نا وہ بوجھ کو کہتے ہیں, تو ان کا برڈن تھا نا, ایک بہت بڑا ٹاسک تھا انہوں نے کرنا تھا کہ فیرو سے جا کے بات کرنی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میرے اپنی فیملی میں سے میرے لیے ایک شیئرر آف دا برڈن بنا, جو کہ میرا ٹاسک شیئر کرے. اور انہوں نے کس کا نام کہا, ہارون اخی, کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ میری سپورٹ بن جائے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات مان لی تھی ان کی دعا آنسر ہو گئی تھی جی. yes. پھر کیا ہوا کہ ان دونوں نے جا کے اس کو پیغام دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سارے فیورز ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہاں میں نے آپ کی یہ بات بھی گرانٹ کر دی ہے, اب اس سے پہلے بھی میں نے آپ پر بہت سارے فیورز کیے تھے. تو کوئکلی ہم فیورز میں جیسے سے نام لیتی جاؤں تو مجھے بتاتے جائیں. یہ جو ہمیں واٹر والی چیز نظر آ رہی, اس سے محمد ہمیں جسٹ اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جسٹ دس پارٹ. محمد are you there? And this is why we figure out that Allah kept Musa alayhi salam's cot from sinking.
Yes, that's great. Barakallah feek. Excellent, Muhammad. Now I would like to know Ibrahim. Ibrahim, ये अगला क्या है कि फिर क्या हुआ था? हजरत मूसा जो है उनको उनकी वालदा ने पानी में डाल दिया था ना, और फिर वो डूबे नहीं थे. फिर दूसरा फेवर क्या था? इब्राहिम इब्राहिम? नहीं है क्लास में. अच्छा, इब्राहिम नहीं है. चले अब्दुल्ला, आप बता सकते हैं? क्या? ये जो हमें एक लेडी सी नजर आ रही है, उनके हाथ में एक बेबी है, तो हाँ, ये क्या फेवर था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया था कि वो ये वो जी ड्राउन तो नहीं, वो ड्राउन नहीं हुए थे, बच गए थे, फिर फिरौन की बीवी ने उठा लिया था. एग्जैक्टली और इससे दोनों चीजें है ना, इसमें दो फेवर्स हैं, पता है. एक तो अब्दुल्ला ने हमें बिल्कुल एक्सलेंट बता दिया कि उनकी जो बीवी थी फिरौन की, उसने उठा लिया था. और उनका नाम क्या था अब्दुल्ला? मैं बता दूं? हाँ जी, हजरत आसिया। आसिया. अच्छा, और एक और चीज भी मीन कर सकती है. क्या हुआ था कि वो जो थे वो हंग्री थे और उनके पास जो है वो बहुत ज्यादा भूखे थे. मैं और बता फिर दूं? क्या हुआ था? हाँ जी, बताएं ईमान, बताएं. तो उनकी मम्मा जैसे उनकी जो बेटी थी ना वो साथ आई थी ना, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है एक लेडी, तो उनकी मम्मा आके फिर उनको दूध पिलाया था. हाँ, पर ये मजे की बात है कि इस वाली पिक्चर से हमें नजर आता है ना कि दोनों चीजें हो सकती हैं. कि ये फेवर भी इंपॉर्टेंट था कि हजरत आसिया ने उनको अपने बेबी की तरह पाला था और उनकी मामा भी उनके पास आ गई थी, तो ये तो डबल फेवर हो गया है ना. अच्छा, अब अगली चीज हमें क्या नजर आ रही है कि ये फातिमा तो ज़हरा फ्रॉम स्वीडन बताएगी कि ये जो हमें और नजर आ रहा है कि एक्सीडेंटली हजरत मूसा से क्या हो गया था. आप माइक म्यूट कर सकती हैं, अनम्यूट कर सकती हैं, मैं करूं? मैं कर लिया जी बताएं क्या हुआ था. कि हमने गलती से किसी को मार दिया था. हाँ, उनसे मर्डर हो गया था, पर क्या उनको उसकी पनिशमेंट मिली थी? नहीं, नहीं. सही. ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का फेवर था ना कि वो अगर उनसे गलती से मिस्टेक हो गई थी तो उसके बाद फिर उनको उसकी कोई सजा नहीं मिली थी. पर वो कहाँ चले गए थे? उस सिटी का मदियान नाम आता में. मदियन. मदियन. अच्छा जी. चलें जी, अब हमने सारा रिव्यू कर लिया है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी वो क्या है, जो आप लोगों का होमवर्क भी है, जो हम वो जिक्र वाली फाइल में आपके साथ शेयर करूंगी ना, छोटी सी पिक्चर, तो आप लोगों ने अच्छा सा मैसेज लिखना है इस आयत पे अमल करने के लिए. आयत क्या है? may I read जी. the translation? Yes, when I read the ayah, then you can read the translation. Okay. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. जी, अब आप पढ़ें. And speak to him a word gentle. Perhaps he may take heed or fear. Very good. So ये इन दोनों को क्या बता रहे हैं? एंड फकूला मैंने आपको बताया था, फकूला का मतलब क्या होता है कि आप दोनों कहो. तो ये दोनों कौन हैं जिन्होंने फेरो के पास मैसेज लेके आना था? ये कौन है दोनों? हारून अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम. बारकल्लाह फीक. वेरी गुड. जी, अब हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत डिटेल में लास्ट टाइम कर लिया था कि वी हैव टू स्पीक जेंटली एंड कम्युनिकेट इन द बेस्ट मैनर. क्योंकि अब हम जिन लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं वो क्या वर्स देन फेरो हो सकते हैं? नहीं ना. तो इसलिए और हम जो है वो हजरत मूसा से तो भी अच्छे नहीं है ना कि हम ये कहें हम तो बहुत अच्छे हैं, पर हमने इनको इतनी दफ़ा बताया तो हम इस तरह से बात करेंगे. पर हमें कोशिश करनी है कि हमने अच्छे तरीके से बात करनी है, ठीक है. और फिर मैजिशियंस वाली बात हुई थी. इसमें मुझे एक बात बताना मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे बताएगा कि जो मैजिशियंस जो थे उन्होंने क्या मैजिक किया था? मैं बताऊं? ईमान, आई विल टेक यू इन द लास्ट. मैं चाहती हूँ कि एक दफा कोई और बच्चा बताए. कौन बताना चाहता है? क्योंकि मुझे पता है ईमान को तो ऑलरेडी पता है ना. हफ्जा, आप बताना चाहती हैं या जैनब? उन्होंने मैजिक किया था उन पे. हाँ, पर उन्होंने मैजिक एग्जैक्टली किया क्या था? क्या चीज उन्होंने की थी मैजिक में? उन्होंने एक स्नेक से मैजिक. आप लोगों को अभी भी आवाज ब्रेक होकर आ रही है? नहीं. अच्छा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, नहीं मैं कह रही हूँ कि उन्होंने स्नेक्स बनाया था. किस चीज को स्नेक्स बना दिया था हफ्सा? स्टिक्स को. नहीं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी है. कौन बताएगा? उन्होंने कुछ अपनी क्या डाली थी ईमान, अब आप बताओ.
کیا ڈالا تھا جس سے ان کی وہ چھوٹی چھوٹی ہمیں وہ ان کو لگ رہی تھی کہ وہ اسنیکس کی طرح ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی روپس وہ ایسی زمین پہ ڈالی تھی اور اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ کیا بن گئی ہیں, Snake. جیسے وہ اسکویگلی اسنیکس ہوتے ہیں اور وہ پھر رہے ہیں. تو وہ پر حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا انسٹرکٹ کیا کہ کیا کریں, کیا چیز جو ہے وہ تھرو اپنی کریں. اسنیک پھینکے اور پھر ان کا اسنیک بن کے باقی ساری اسنیک کو کھا گئی. ایگزیکٹلی. سو ان میجیشنز نے اپنی روپس ڈالی تھی اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا, ان کو کیا کہا تھا کہ اپنا سٹاف یا اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ پھینکے اور وہ ایک بہت جائنٹ اسنیک بن گیا اور اس نے سارا کچھ ان کو سوالو کر لیا. اور اس وقت سارے کے سارے میجیشن جو ہے وہ اسلام لے آئے اور پھر وہ ان کو اتنی پنشمنٹ کا ڈرایا فرعون نے, پھر بھی وہ نہیں مانا کہ بھئی میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اسلام سے. اچھا, اب اس کی جو سٹوری ہے سامری کی, میں سامری بتا جو, دوں, ہاں جی میں چاہتی ہوں اس میں سے میں کوشچن آپ لوگوں سے کروں گی کہ وہ ایک نالجبل پرسن تھا, کیا وہ فیرو کی پارٹی میں سے تھا یا بنی اسرائیل میں سے تھا؟ جی ایمان بتائیں. I think وہ فیرو کے پاس, نہیں, وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. آپ کو پتہ ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سامری والا جو واقعہ ہے نا وہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ جب بنی اسرائیل نے, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لوگ جب وہ وہاں سے ریور کو کراس کر کے جب گئے تھے. ایگزیکٹلی, تو ان کے ساتھ تو سارے لوگ جو فیرونائٹس تھے نا, جو سارے کے سارے وہ تو ڈراؤن ہو گئے تھے, پر یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, ان کے ساتھ تھا. اور اس نے کیا سوچا, اور یہ جو بات شروع میں محمد نے ہم سب لوگوں کو بتائی تھی نا, محمد نے کہ حضرت موسیٰ کہاں گئے تھے. حضرت محمد آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اسپیشل میٹنگ کے لیے کہاں گئے تھے؟ He went to the exact same mountain where he first met Allah and where Allah When first he speak heard, to when him. he actually didn't meet Allah, he heard him. So And he went to exactly where he heard Allah. But in yes, the meantime, Harun alayhi salam could not stop all those people from so completing what they are doing. can you name the mountain, Muhammad? I do not know. Does anyone know the name of the mountain? Kohe starts with a T. کوہ طور. Yes. So اب یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب وہ جو ہے وہ ادھر تھے اور پیچھے سے سامری نے یہ کام کیا کہ کہا ان کو کہ آپ کے پاس تو اتنا سارا گولڈ ہے, اس کو اٹھا اٹھا کے آپ لوگ تھک گئے ہیں, اس سے ہم ایک کاف بنا لیتے ہیں. اور اس کے اندر اس نے تھوڑی سی مٹی کون سی ڈالی تھی جو کہ اس نے اینجل جبریل کے ان کو نظر آئے تھے, اور ان کے جو فٹ سٹیپ تھے جیسے ان پاؤڈر کے نیچے ان کے فٹ سٹیپ یا ان کے گھوڑے کے نہیں. فٹ سٹیپ سے لی تھی. ٹھیک ہے, تو پتہ ہے کیا ہوا, پھر اس میں سے آواز آتی تھی ایسے جیسے منہ ہے یا کچھ بھی تھوڑا سی چیز کی آواز آتی تھی, پر وہ کچھ اور نہ اسپیک کرتا تھا نہ کوئی انسٹرکشن دیتا تھا. پر پھر بھی بنی اسرائیل جس نے اتنا بڑا میریکل وٹنس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورا سی پھاڑ دیا تھا, وہ پھر بھی اسٹرے ہو گئے. ٹھیک ہے, سو وی ہیو ٹو فوکس آن دس تھنگ کہ اتنا بڑا میریکل دیکھنے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ پھر سے سلپ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کس نے سلپ کرائے, ایک تو سامری کا رول تھا, پر ساتھ ساتھ ہمیشہ ہر وقت شیطان جو ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے نا, ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے صحیح باتیں. وہ لوگ مسلم تھے, وہ بلیورز تھے, ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کی جگہ بنائی تھی کہ وہ کراس کر سکیں وداؤٹ ڈراؤننگ, پھر بھی دے سلپڈ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ cautious ہونا چاہیے against which enemy of ours who never rests, شیطان. تو ہم نے یہ والی پارٹ تو لاسٹ ٹائم کور کر دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے اسپیشل کیا دعا کرنی ہے, کس چیز کو زیادہ کرنے کے لیے دعا کرنی ہے, علم کو. ٹھیک ہے, ربی زدنی علما. تو یہ والی دعا آپ کو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے, اور جب بھی آپ کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ آپ کو اور جو ہے سیکھنا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ اس میں جب واقعہ آتا ہے نا حضرت آدم اور ابلیس کا, تو سب سے پہلے ہم نے کون سی صورت میں پڑھا تھا؟
سب سے پہلے کہ جب حضرت آدم کو بنایا تھا تو پھر سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. کون سی صورت میں ہم نے پڑھا تھا؟ میں چوائسز آپ کو یہ دیتی ہوں. سورہ آل عمران, سورہ انعام اور سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا تو اب یہ ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, سوری تب تو ابلیس تھا, ابلیس کو یہ کہا کہ سارے فرشتوں کو کہا کہ آپ نے آدم کو پروسٹریٹ کرنا, اس نے نہیں مانا. پر اس نے ساتھ ہی ساتھ کیا کیا کہ حضرت آدم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ تو آرام سے جنت میں رہ سکتے ہو اور جو چاہے آپ کا ہو کھا سکتے ہو, اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ٹری کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے, ساری چیزیں الاؤ کی اور صرف تھوڑی سی چیزیں, صرف ون چیز ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, بلکہ ناٹ الاؤڈ کیا, پروہیبٹڈ. تو شیطان نے اسی کے لیے ان کو کیا کہا, انکریج کیا کہ آپ نے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حضرت آدم بھول گئے اور انہوں نے وہ کام کر لیا, حضرت آدم نے بھی حضرت حوا نے بھی. اب ہم نے اس سے کیا چیز سیکھنی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو شیطان کیا کرے گا, وہ ہمارا اینمی ہے نا, وہ جو چاہتا ہے کہ ہم لوگ جنت سے نکل جائے, جنت میں جا نہیں سکے. وہ تو جنت میں رہتے تھے, پر یہ ہے کہ ہمیں تو وہ جنت میں جانے نہیں دینا چاہتا. تو وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ کیا کرو, ایگزیکٹ اپوزٹ کرو. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس والے انسیڈنٹ میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہ ٹری سے کھا لیا نا, تو اس والی صورت میں بتایا کہ ہوا کیا تھا. ان کو جو پیارا سا لباس, جو کلوتھس تھے نا جنت کے, وہ ان سے اتر گئے. تو ان کو بہت شیم فیل ہوئی, وہ اتنا زیادہ ہیوملیٹڈ فیل کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک منٹ, وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہیوملیٹڈ فیل کر رہے تھے کیونکہ کیا ہوا تھا کہ ان کا لباس اتر گیا تھا اور ان کو اتنی زیادہ embarrassment ہوئی. کس وجہ سے؟ just because of listening to whom? شیطان. اور اب ہم نے کیا سیکھا ہے, ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات. Mama, it's already answered. She already accepted. ہاں جی, آئی ایم سوری, آپ لوگ روم سے باہر ہو گئے تھے جی. اچھا جی, اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کو وہ ہیوملیٹ کیوں ہوئے تھے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی. پر اگر ہم لوگوں کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سلپ ہو جاتے ہیں, تو ہم کس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں, وہ چیز روپ آف اللہ, تو پھر ہم لوگ کبھی بھی اسٹرے نہیں ہوں گے. کیا ہے وہ؟ قرآن. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سننا میں کیا بتائی تھی, انہیں دو چیزیں بتائی تھیں, حدیث اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھتے ہیں, which is very important, کہ اس نے وسپر کیا کیا تھا. شیطان نے وسپر کیا تھا, فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, کہ اس نے یہ وسپر کیا کہ کیا میں آپ کو ایک ایٹرنٹی کی ٹری کی طرف ڈائریکٹ کروں. اس نے یہ نہیں کہا, اب آپ نے ورڈز نوٹس کیے, اس نے یہ نہیں کہا میں وہ والی ٹری جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کروں. اس نے کہا میں آپ کو بڑی بیوٹیفل ایٹرنٹی والی ٹری کی طرف ڈائریکٹ کروں, اور ایک ایسی پوزیشن جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. سو اب دیکھو اس کے ورڈز کتنے سویٹ ساؤنڈ کرتے ہیں. ڈونٹ دے ساؤنڈ ویری سویٹ؟ ڈو دے ساؤنڈ سویٹ؟ No, especially not when Shaitan is doing it. نہیں, but if you don't know it, شیطان. دیکھو ہم جیسے سورہ ناس میں ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کون کون سے والے شیطانوں سے, ان کے وسوسوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیو رکھیں. شیطان can also be disguised as some kind of your friend and saying that it's only this bad, it's not that bad. So it's always sugar coated. They will always tell you like it is the most beautiful thing, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے اس ٹری کے قریب نہیں جانا, اور وہ کہہ رہے میں آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہوں ایک اٹرنٹی والی ٹری کے لیے, اور وہ بہت زبردست والی سسٹم ہوگا آپ کے لیے.
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی شیطان آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو سب سے بری بات بتا دوں کہ آپ نے کیا بری سی کام کرنا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں وہ بتاتا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اچھی چیز بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یا پھر وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اب لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جب آپ کو وسپر کرتا ہے تو وہ آپ کی ڈیزائرز کو فالو کرواتا ہے۔ جیسے اگر آپ جیسے جو باہر اگر آپ یورپ والے کنٹریز میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ بھی ہیں، ایسی جگہ پہ ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے لافل نہیں ہے کوئی چیز کھانا، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا دیکھو آپ نے تھوڑا سا کھا لیا تو کیا فرق پڑے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اٹس اوکے، آپ کے باقی فرینڈس بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو مسلمس ہیں، انہوں نے ایسا کر لیا۔ یا پھر اگر کوئی آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے باقی سب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، آپ گھر جا کے پڑھ لینا، بے شک قضا ہو جائے پر کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایک قضا ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتائے گا کہ وہ کہ نہیں یہ تو حرام ہے اور پھر بھی آپ کر لو، ٹھیک ہے؟ سو دس مینس کہ وہ ہمیشہ آپ کو شوگر کوٹ کر کے چیزیں ہوگاتا ہے، دیٹ از وائی اس کو ہم کہتے ہیں سلپنگ۔ وہ آپ کو سلپ کرواتا ہے آہستہ آہستہ، سلپ آپ ایک دم تو نہیں ہوتے نا، آہستہ آہستہ سلپ کرواتا ہے کہ تھوڑا سا ایسے کر لو، تھوڑا سا ایسے کر لو۔ سو ہی میکس بیڈ تھنگز اپیئر ایکسائٹنگ اینڈ بیوٹیفل۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آف ہوم۔ اتنی بڑی Should I اسٹوری کے بعد suggest? ہاں جی بولے بولے محمد۔ Should I suggest that the rope of Allah is like when you're slipping in by shaitan to the left path, Allah, it's like Allah throws a rope so you can slip to the right path instead. Yes, but it's only if you hang on to the rope, and the rope of Allah is the Quran. So if you hold on to it, so even if you're falling or you're slipping and you hold on to something very powerful, then you will not slip, right? You will come back right to Sirat al-Mustaqim, right? So what we are going to do is that we are trying our best to hold on to the rope of Allah. So there is a beautiful hadith regarding it, and I would like Ibrahim or Maniha to read this. The next one Iman is going to read. Ji. میں پڑھوں؟ haan ji, Ibrahim, can you see this? جی آپ بے شک ان کا نام نہیں لو اگر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے نا کمپینین کا. You can start with the messenger of Allah subhanahu The messenger of Allah, peace and blessing be upon him, came out to them one day and he said, Rejoice, do you not witness that there is no God but Allah, and I am the messenger of Allah? They said, Yes. The Prophet said, Verily this Quran is a rope. One end is in the hand of Allah, and the other end is in your hand. Hold fast, for you will never be astray or ruined ever again. Source Sahih Ibn Hibban 122. جزاک اللہ خیر. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو پتہ کیا کہا کہ آپ لوگ بلیو کرتے ہو نا، کہ آپ کو لیے خوشخبری ہے، اس کے ورڈز ہیں ابشرو، گلیڈ ٹائڈنگز، آپ کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں گڈ نیوز. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا گڈ نیوز؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بلیو کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بلیو کرتے ہو اور یہ بات میں بلیو کرتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہوں؟ انہوں نے کہا یس وی بلیو. انہوں نے کہا تو پھر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر ان کو انفارمیشن یہ دی کہ verily قرآن is the rope of Allah، اور اس کا ایک اینڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہم نے قرآن پکڑا ہوا ایک اینڈ تو ہمارے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے پاس اور ایک ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم لوگ اسٹرے ہو سکتے ہیں نہیں. اگر ہم لوگ اس کو سمجھ کر پڑھے، اس پہ عمل کریں. اگر ہم یہ کریں جو ہم نے شروع میں سورہ اثر میں پڑھا نا کہ ہم ایمان تو لائیں پر ہم عمل صالح نہیں کریں، تو پھر ہم لوگ کیا لاس سے بچ جائیں گے؟ ہم شیطان کی سلپنگ سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے نا. تو وی ہیو ٹو ہولڈ آن ٹو اٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ فالو اٹ. جی I'll try to make it a little large. میرے خیال سے اب تھوڑا سا پڑھنا آسان ہوگا. I guess it will be easy now. ایمان. Ibn Musaid reported the messenger of Allah, peace and blessed be upon him, drew a line in the sand with his hand
and he said, "This is the straight path of Allah." Then the Prophet drew lines left, and he said, "These are the other paths, and there is no path among them but that a devil is upon it calling to its way." Then the Prophet recited the words, "Verily, this is the straight path, so follow it and do not follow other ways." बारकल्ला. सो अब आप लोग अगर इसको पेपर पे इस वाली हदीस को ना ड्रॉ करके भी देखना कि अल्लाह सुब्हाना ताला के मैसेंजर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन ड्रॉ की सैंड में, और फिर क्या किया कि उन्होंने कहा, और छोटी छोटी लाइन ड्रॉ की उसके लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी साइड्स हैं इस साइड पे हर एक पाथ पे, एक तो स्ट्रेट लाइन है ना, उसके साइड पे जो डाइवर्जेंस है उस पे क्या है, हर एक पाथ पे एक शैतान है जो कि उस पाथ पे बता रहा है कि ऐसे इधर चलो, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. तो क्या होता है, वो हर वक्त आपको बुलाते रहते हैं इस तरह की चीजों में, पर आपने कौन सा फॉलो करना है? वेरली दिस इज द स्ट्रेट पाथ, जो स्ट्रेट लाइन उन्होंने ड्रॉ की, सो फॉलो इट एंड डू नॉट फॉलो अदर वेज. सो हमने क्या करना है, इसलिए तो हम कौन सी सूरत में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कौन सी सूरत में कहते हैं हम ये? सूरह फातिहा. और वो हमने लास्ट टाइम अपने चैलेंज में सीखा भी था कि दैट इज द ग्रेटेस्ट सूरा ऑफ द कुरान एंड इट हैज 7 वर्सेस. एंड एक और बात भी सीखी थी कि अगर इसको नहीं पढ़े हम किसी रकत में तो हमारी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी. तो अब हमने जब दुआ करनी है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, तो हमें सोचना है कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करें, ग्रेटेस्ट दुआ कर रहे हैं कि हर एक बात पे हमें शैतान फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू स्टे ऑन ट्रैक, राइट? अब इस सूरा के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम उनको कवर करें. कि एक बंदा होगा जो कि डे ऑफ जजमेंट पे, बल्कि पहले तो ये बात होती है कि दुनिया में जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के जिक्र नहीं करते, या अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए नमाज नहीं पढ़ते, या अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी लाइफ को बहुत डिप्रेस और सैड कर देंगे. उसको दुनिया में भी ये पनिशमेंट मिलेगी, और डे ऑफ जजमेंट पे वो ब्लाइंड उठाया जाएगा, और वो कहेगा अल्लाह सुब्हाना ताला मैं तो दुनिया में देख सकता था. अल्लाह सुब्हाना ताला उसको क्या आंसर करेंगे कि आप तो ब्लाइंड एक्ट करते थे ना मेरी जिक्र के साथ, मेरी आयात के साथ, मेरे कुरान के साथ, तो इसलिए अब आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि अब आप डे ऑफ जजमेंट पे ब्लाइंड हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो आपको इसका मतलब आता है टर्न अ डेफ एयर. टर्न अ डेफ एयर का मतलब ये होता है कि कोई चीज सुन लें और फिर भी हम कहें हमने नहीं सुना, ठीक है? और उसी तरह हम जब ब्लाइंड होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने कोई चीज देखी और हम कहते हैं ओ लेट्स इग्नोर इट, ठीक है? तो एक्चुअली ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए जो कि कुरान जो है और आयात अदरवाइज भी अल्लाह सुब्हाना ताला की देखें तो उन सबको इग्नोर करें. तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनको इग्नोर कर देंगे कब? डे ऑफ जजमेंट पे. सो अब हम लोगों ने जो इस पूरी सूरा से कंक्लूड किया है वो ये है कि इस सारे के अंदर जो हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं हजरत मूसा की, उसमें हमने पेशेंस देखी है, और फिर हमें ये बताया जा रहा है आया 131 के अंदर कि वट एवर यू हैव बी सेटिस्फाइड विद इट, ठीक है? और लास्ट चीज ये है कि प्रे विद योर फैमिली एंड टेल योर फैमिली टू प्रे. Might I share a point that a few times and I have done and prayer before anyone in my family does it. वेरी गुड, वेरी गुड. आपको पता है मोहम्मद, जो बंदा पहले पढ़ता है वो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ईगर है टू प्रे. दैट ओनली शोज योर ईगरनेस. अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हमेशा इसी तरह इस बात के लिए ईगर रखे कि आप अच्छे अच्छे कामों में जल्दी जल्दी फास्ट करो, ठीक है? पर बिकॉज यू आर एन एल्डर ब्रदर, सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी छोटी बहन को भी इंकरेज करो कि आप भी पढ़ो मेरे साथ, ठीक है? जो बेशक वो थोड़ा सा पढ़े पर उसको इनकरेज करो, बिकॉज दैट्स द बेस्ट पार्ट कि जब भी आप किसी को कोई अच्छी चीज कराते हैं तो यू गेट
the reward of that person also. So it will be like you prayed twice if you make her pray, right? So Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah, be patient over what they say. اور ہم نے یہ بہت پہلے بھی بہت آیتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کبھی وہ لوگ بری باتیں کریں، یہ تو کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ان کو نیگ کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بری بری باتیں کہتے تھے، پر اس کے لیے انہوں نے کیا بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تسبیح کرنی ہے. تو جب آپ کے لیے چیزیں ٹف ہو جائیں، پریشان ہو جائیں آپ، تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دینا ہے، تسبیح کرنی شروع کر دینی ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو بری بری باتیں سوچنی یا بری بری باتیں کہنے کا ٹائم نہیں ملے گا، آپ جو ہیں وہ ایک پازیٹیو چیز کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جو لاسٹ آیا ہم نے آج کور کرنی تھی وہ یہ ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے اینڈ انجوائن یور فیملی بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ امپورٹنٹ یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنی فیملی کو نماز کا کہنا ہے اور اس کے اوپر قائم بھی رہنا ہے، اس کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کو اس طرح نہیں کرتے ہم کہ ہم نے آج پڑھ لی تو ہم کل نہیں پڑھیں گے، یا ہم نے بھی صبح کی پڑھ لی تو ہم شام کی نہیں پڑھیں گے. اس کو کنسسٹنٹلی کرتے رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز صلاح از دا فرسٹ تھنگ دیٹ ول بی questioned about, right? So because we have time today, so do you think we can، یہ والا جو ہوم ورک ہے یہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کیا ہے. مجھے ہاجرہ عبداللہ، زرناب، احمد، فاطمہ تو زہرا فرام پاکستان، فاطمہ تو زہرا فرام سویڈن، زینب، ایمان، امامہ، محمد، ان سب کی یہ ساری انپٹس آئی ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ لوگ ورک کریں اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں کوشش کری تھی کہ اس کو ہم ایک پوسٹر میں بنا لیں گے اور اس کو پھر آپ اپنے پاس رکھیں گے، کہ تاکہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں ہم، کہ ہم ایک فوکس صلاح کی ہیبٹ ڈالیں. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ صلاح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دوسرے خیال آ رہے ہوتے ہیں، پر ہم لوگ وہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نیکسٹ ٹائم اچھی صلاح پڑھ لیں گے. ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی ہم نے ذرا جلدی میں پڑھ لیا، ہم نیکسٹ ٹائم اچھی پڑھ لیں گے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسنجر نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نماز ہمیں ایسی پڑھنی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کا ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا، ایسے پڑھنی چاہیے. Have we ever prayed like it's our last prayer ever? Have you ever prayed like that? Just try. If not, تو آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے کہ ایسے پرے کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو لگے کہ اس کے بعد آپ کو چانس ہی نہیں ملے گا، تو آپ کا فوکس بہت زیادہ بڑھ جائے گا صلاح کے اندر. آپ ٹرولی فوکس کریں گے کہ آپ کی صلاح بہت اچھی اور امپرووڈ ہو. چلیں جی، آر یو ریڈی فار دس چیلنج ٹوڈے؟ Okay. It's just a simple question. I hope you can see this. Yes. It's time for the Challenge. challenge. Yes, the greatest verse of Quran, the one who recites after Salah, only death stands between him and Jannah, and we recite this for protection. Quickly, let's see. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Very good, Muhammad. Barakallah fi. Ayatul Kursi. Very good. Ayatul Kursi. ویری گڈ، ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ گریٹسٹ آئی آف دا قرآن ہے. لاسٹ ٹائم ہمارا چیلنج کس چیز کے بارے میں تھا؟ گریٹسٹ کس چیز کے بارے میں تھا؟ Greatest surah. یس، لاسٹ ٹائم ہم نے گریٹسٹ سورہ لرن کی تھی، اور اس دفعہ ہم نے کیا سیکھ لیا ہے؟ گریٹسٹ آیا. سو اب آپ کو پتا ہے نا کہ اگر آپ اچھی بات کسی سے شیئر کریں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئکلی کیا ہوتا ہے وہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کریں؟ اس کے پوائنٹس. ہاں، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کے طور پہ کاؤنٹ ہو جائے تو ہمیں اس کو شیئر کرنا ہوگا کسی سے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم لوگ نا ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے نا ایک کوئز کرتے ہیں. اس کو میں ٹیسٹ فارم میں کھولوں گی اور آپ لوگ اس کو آنسر کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تمہارا ہے میرا نہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، لیٹ می شیئر دا اسکرین اینڈ we can just take it like let's see. Can you see? Yes. جی
Let's see this. Kalimullah is the title of dash as he spoke to Allah. Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa alayhi salam. موسیٰ علیہ I السلام. have a vote for Musa alayhi salam. Good job. Okay. سب لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو بھی صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے. Let's see. So true and false. The rope of Musa alayhi salam, True. careful, turned into a huge snake. True. Is it False. False. okay? Those who say true, why? False. Okay, why not? False کیوں نہیں ہے یہ? False کیوں ہے یہ? کیونکہ روپ نہیں تھی, ان کی لاٹھی تھی. Good. اس کا مطلب ہے کہ you اور and I clicked the wrong one. چلیں جی, کوئی بات نہیں, خیر. Dash made a calf for Bani Israel. Qarun made it. They themselves made it. Samiri made it. اور Samiri. Samiri. اس کا مطلب ہے some people were listening to the class very nicely. Very good. I'm happy. Dash is the rope of Allah. Quran is the rope of Allah. Quran. Oh my God, you people are so such geniuses. We don't. Okay. Challenge. یا پھر quiz easy ہے. Musa alayhi salam was told to be very harsh with Pharaoh because he was a tyrant. False. Okay. Challenge. Dash is our enemy. Pharaoh is our enemy. Pharaoh, no votes for Pharaoh. Pharaoh is losing now. اس کے پاس کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. Shaitan. چل. Okay جی. Shaitan misleads us by making good things hard and bad things desirable. True. اور سے سوچ لیں کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اچھی چیز انہیں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے پر کوئی بات نہیں, بیٹھ کے مووی دیکھنا بہت آسان ہے. True. Now you're thinking. Very good. Let's see. اچھا جی. Why a person will be raised up in Akhirah as blind? Because he was heedless to the remembrance and ignores the sign of Allah. As he was blind in dunya, as he hurt someone in the eye. That is why. He was heedless to remembrance and ignored signs of Allah. He was near Allah. Yes. Challenge. Reason for depressed life is not remembering Allah and turning away from it. True. I can't hear. Challenge. اوکے جی. اب یہ تو کیونکہ ٹرائی تھا اس لیے ہمیں تھرڈ پرائز ملا ہے. اور ویل ڈن ایوری بڈی, آپ لوگوں نے بہت اچھا پلے کیا. ویری ویل پلیڈ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا. یہی ریکوائرڈ تھا. چلے اب ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں. لیٹ می سی کہ ابھی کنسسٹنٹلی الحمدللہ محمد نے بہت اچھے تلاوت کی تھی لاسٹ ٹائم, اس دفعہ فاطمہ نے کی تھی. اب میں اس طرح کروں گی کہ میں پچھلے ہفتوں کا بھی تھوڑا سا شیئر کروں گی, پچھلے 3 ویکس کا, اور پھر آگے سے, تاکہ ہر دفعہ ایک نئے بچے کو چانس ملے کہ وہ تلاوت کر سکے. سو آج ڈیسائیڈ ہو جائے گا جو سب سے پہلے خود سے بتائے گا کہ میں نے تلاوت کرنی ہے, تو وہ مجھے گروپ میں بتا دے گا. ٹھیک ہے جی. ہمیں دعا کون پڑھا رہا ہے آج؟ میں. جی چلیں اسٹارٹ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اجعلنی رب اجعلنی لک شکرا شکارا لک ذکارا لک ذکارا لک رحابا لک رہابا لک مواعا لک مطواعا لک مخبتا الیک. یہ ڈبل ہے. لک مخبتا الیک. لك مقبتا إليك.
أواها منيبا. أواهم منيبا. بارک اللہ، جزاک اللہ عبداللہ. اب ایک بوائے ہو گیا تو ایک گرلز میں سے کون کرے گا؟ جی پڑھیں. میں فاطمہ. جی فاطمہ پڑھیں. یہی دعا پڑھنی ہے نا؟ جی جی جی. ربی جعلنی لک شکارا. رب اجعلني لك شکارا. لک ذکارا. لك لك ذكارا ذكارا. لک رہابا. لك لك رہابا. رهابا. لک مطواعا. لك مطواعا. لك مخبتا إليك أواها منيبا. لك مخبتا إليك أواها منيبا. آپ نے کنٹینیو کریں. جی. رب اجعلنی، اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے، لکا اپنے لیے، شکارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف شکر کرنے والا. وہ تو شاکر ہوتا ہے نا، شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر بہت کرنے شکر والا. کرنے والا. جی یہاں اس دعا میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے. لکا ذکارا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بالکل. ذکر کرنے والا. لکا رہابا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے ڈرنے والا. لکا مطواعا، بہت زیادہ اطاعت کرنے والا. لکا مخبتاً الیک، بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ مائکس اوپن ہیں. میوٹ آل. جی. لکا مخبتاً الیک، بہت زیادہ عاجزی کرنے والا. اواہم منیبا، بہت زیادہ آہیں بڑھنے والا اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا بنا دے. آمین. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لذت النظر الی وجہک، لذت نظر کی دیکھنے کے، الا طرف، وجہک تیرے چہرے کو، والشوق اور شوق، الا طرف، لقائک تیری ملاقات کے. آمین. جی آپ لوگوں کا ہوم ورک مجھے کون یاد دلائے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا ہوم ورک دیا ہے؟ اینی بڈی؟ میں بتا سکتا ہوں. جی جی آپ بتائیں مجھے ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک کہ جو ہم نے جو دو تھی جو ابراہیم اور ایمان نے پڑھی تھی اس کے آپ نے ڈرا کرنا ہے حدیث سے پڑھے تھے. کون سی والی؟ نہیں وہ والی، ہاں وہ والی بالکل صحیح ہے. وہ والی جو کیا تھی؟ ٹک والی وہ جیسے جی جی اسٹک والی، کہ صراط مستقیم والی. جی بالکل ٹھیک. ایک وہ ہوم ورک ہو گیا. اور دوسرا ہوم ورک کیا تھا کہ جو ہم نے کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے؟ اچھی سے میسج کے ساتھ، پاورفل ذکر. ٹھیک ہے، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے آڈیو میسج کی فارم میں پرسنل میسج کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کس کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ. ٹھیک ہے، تاکہ پھر میں اس کے حساب سے لکھتی جاؤں گی کہ کس کس بچے نے وہ شیئر کیا. ٹھیک ہے، وہ میسج آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی. آپ لوگوں نے وہ پاورفل ورڈز آف ریممبرنس کسی کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. اور دوسری چیز جس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے اس کی بھی سلائیڈ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اچھے بچوں کی طرح آپ لوگوں نے ضرور ہوم ورک کرنا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو یاد رہے گا. اور اسپیشلی جو ایمان نے پڑھی تھی نا حدیث، وہ بہت ہی اسپیشل ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کو یاد رہے گا کہ ہم لوگ صراط المستقیم کی دعا کیوں کرتے ہیں. ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم نماز پڑھتے وقت اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ہر دفعہ دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، حالانکہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آلریڈی ہدایت پہ ہیں. پھر بھی شیطان جو ہے اس نے پتہ کیا پرومس کیا تھا؟ اس نے یہ پرومس کیا تھا کہ میں
सिरात المستقیم पे ही बैठूंगा, इधर उधर नहीं मैं बैठ के वेट करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, मैं उधर बैठ के उधर से उन लोगों को फिसलाने की कोशिश करूंगा कि हाँ अब इस साइड पे आ जाओ, अब ये कर लो, अब ये कर लो, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी दुआ की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला सिरातुल मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी। और बहुत अच्छा आप लोगों ने, सब लोगों ने पिछला वाला भी कहूट क्विज किया था, एंड वंडरफुल दिस टाइम आप लोगों ने तो बहुत ही कमाल सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आंसर किए। बारकल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Allah Hafiz.